بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قربانی کا جانور اگر اونٹ، گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی۔ اگر قربانی کا جانور بکری یا بھیڑ ہو تو وہ صرف 1 آدمی کی طرف کفایت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھ پر ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے واجب ہو چکا ہے، میں مالدار ہوں، مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا کہ میں اسے خرید لوں اور قربانی کروں، لہذا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بکریاں خرید کر انہیں ذبح کرو۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کیا، لہذا ایک بڑے جانور میں اونٹ، گائے، بھینس، ان جانوروں میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے بن سکتے ہیں، 7 کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الشاۃ عن واحد، بکری 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی بھی غلط فہمی میں کوئی بھی نہ پڑے، بڑا جانور ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں 1 آدمی کی طرف سے وہ قربانی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔